वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने 186 तक किया था और आज हम आयत नंबर 187 से आयत नंबर 188 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं 2 दिनों बाद या और कभी 3 दिनों बाद भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो 15 मिनट की या 14 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप 2 दिन बाद अगर 14 मिनट भी निकाल लें अपने लिए तो इससे आपकी दुनिया संवर सकती है, दुनिया भी और आखिरत दोनों संवर सकती है। तो आप शेयर भी करें दूसरों को और इसका अजर आपको अलग से मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें रोज़ों का जिक्र था कि तुम पर ए मुसलमानों ए ईमान वालों तुम पर जो हैं रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे और गिनती के चंद दिन मुराद रमज़ान का एक महीना है जिसमें रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। बस तुम में से अगर कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो या उसे कोई भी मुश्किलात हो तो वो जो बाकी दिन है रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा ज़रूर करे, क्योंकि एक महीने के जो रोज़े हैं वो तुम पर फ़र्ज़ हैं। लेकिन अगर कोई मजबूरी के वक्त रोज़ा नहीं रख पाता तो बाकी जो दिन है उसमें रोज़ों की तादाद पूरी करे। बस अगर कोई बूढ़ा है, कोई रोज़े नहीं रख सकता, किसी को कोई भी वजह है तो वो जो रोज़ों का फ़िदिया है वो अदा कर दे। लेकिन फ़िदिया ये है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना। बस अगर कोई इससे ज़्यादा नेकी करेगा, इससे ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएगा तो इसका अजर अल्लाह ताला अलग से देंगे तुम्हें। और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो। यही है कि बेहतर यही है कि तुम रोज़ा रखो, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर तुम फ़िदिया अदा कर सकते हो रोज़ों का। उसके बाद रमज़ान के महीने का ज़िक्र है कि रमज़ान के महीने में कुरान मजीद नाज़िल हुआ जिसमें लोगों के लिए हदायत है और वाज़िह निशानियाँ हैं। और उसके बाद कोई शख्स इस महीने को पाए तो इसमें रोज़ा ज़रूर रखे, क्योंकि ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। रोज़े रखने के बहुत से फ़वाइद हैं। रोज़े रखने से आप साल भर में आप के जो जिस्म की है वो ज़कात निकल जाती है। जैसे कि आप अपने माल की ज़कात निकालते हैं, इस तरह आपकी बॉडी की जो ज़कात है वो निकल जाती है रमज़ान। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। साइंटिफिक देखा जाए तो आप सर्च करें, रोज़े रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे, इंसान कैंसर से बच सकता है। इसलिए ये 30 दिन के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, वो ज़रूर रखें। बस अगर कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो तो वो रोज़े ना रखे, जो बाकी दिन हैं उसमें उनकी तादाद को पूरी कर ले, क्योंकि रोज़े माफ़ नहीं हैं। जो रोज़ा जानबूझकर छोड़ता है उस पर गुनाह है। और फिर अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कि ए मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कह दो कि मैं बहुत करीब हूँ। बेशक अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब हैं। अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपनी जो परेशानियाँ हैं, जो भी मसले हैं वो अल्लाह ताला से शेयर करें, या अल्लाह हमारी ये परेशानी को हल कर दें। और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब आप दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं और अल्लाह ताला का हर हुक्म माने। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरा हक हर हुक्म माना जाए, और बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहे हदायत के रास्ते पर चलाते हैं। नेक्स्ट हम आज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला हलाल कर दिया गया, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतिस सियामी रोज़ों की रात, अर्रफ्सु जमा करना, मुबाशरत करना, इला की तरफ, निसाइकुम अपनी औरतों से, हुन्ना वो लिबासुन है लिबास, लकुम तुम्हारे लिए, व और अंतुम तुम लिबासुन लिबास हो, लहुन्ना उनके लिए। आलिमा जानता है अल्लाह अल्लाह, अन्नकुम बेशक तुम तख्तानूना तुम खयानत में डालते थे, अनफुसाकुम अपनी जानों को, फताबा तो इसने तोबा कबूल की तुम्हारी, वाह और अफा दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, फल आना तो अब बाशिरूना हम बिस्तरी कर लो, मुबाशरत कर लो इनसे,
وابتغو اور تلاش کرو ماں جو کتب لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، اور کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاگا الابیض سفیدی، الابیض سفیدی مین سے الخیط دھاگا الاسود سیاہی کا، رات کا، من سے الفجر فجر، ثم پھر اتمو تم پورا کرو الصیام روزے، الا تک اللیل رات، ولا تباشرون اور ہم بستری نہ کرو ان سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو تم قریب نہ جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح یبین کھول کر بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلکم تاکہ تم یتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں کیا بیان ہوا ہے؟ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے مباشرت کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے فجر سے سفیدی صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کو اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں حکم ہے کہ تم جو رات کے وقت جب روزہ تم پورا کر جاؤ، جو رات کے وقت اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، کیونکہ جب پہلے حکم تھا نا اس میں یہ جائز نہیں تھا، لیکن اس کے بعد یہ حکم جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حکم آیا کہ جو رات کا وقت ہے جب تم روزے کی حالت میں نہیں ہو اس وقت اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، کیونکہ جو عورت اور مرد وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ یہاں پہ لباس سے مراد کہ تم لوگ ایک دوسرے کی جو برائی ہے اس کو اپنی محدود میں ہی رکھو۔ ہسبینڈ کی جو برائی ہے وہ بیوی کو دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، اور وائف کی جو برائی ہے وہ ہسبینڈ کو نہیں بتانی چاہیے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اس چیز سے، کیونکہ جو برائی ہے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہ تو پہلے ذکر تھا نا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ خیانت کرتے تھے اس بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو چینج کر دیا کہ تم لوگ رات کے وقت اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو معاف بھی کر دیا اور درگزر کر دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھ لو صبح صادق کے وقت اور شام مغرب کے ٹائم تک روزے کا ٹائم ہے، جب روزہ رکھ لو تو اس وقت اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کا جو رزق ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی جو دھاری ہے وہ مطلب صبح کا جو وقت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ جب صبح کا وقت ظاہر ہو جائے اس سے لے کر مغرب ٹائم کچھ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ تب روزے کا وقت ہوتا ہے۔ رات کا جو وقت ہے مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے آپ لوگ کھا بھی سکتے ہیں اور اپنی عورتوں کے قریب بھی جا سکتے ہیں، تو یہ حکم ہے یہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد پوری رات ہے آپ لوگوں کے پاس، اس میں کھاؤ پیو، اور اس کے بعد جب صبح کا دن آ جائے تب روزہ پورا کرو، لیکن جب آپ لوگ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ تب تم لوگ ان سب چیزوں کا خیال رکھو، تب جو ہے مباشرت نہیں جائز، کیونکہ اعتکاف کرو تم لوگ مسجدوں میں، اعتکاف کے وقت اپنی حدوں کو پار نہ کرو اور اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے نا احل لکم کے لفظ سے معلوم ہے کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی،
برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ ابتدا میں شروع میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی وائف کے ساتھ مباشرت کی طرف اس وقت اجازت تھی جب تک سو نہ جائیں سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس میں مشکلات پیش آئیں۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئی تو دن بھر کی تکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا۔ دوپہر کو کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پریشان ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم لوگ افطار کے بعد کھا پی سکتے ہو اور اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہو۔ اور نیکسٹ اور لا تاکلوا تم نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم اپنے درمیان بالباطل باطل کے ساتھ اور تدلو تم لے جاؤ بیہا اسے الا پاس الحکامی حاکموں کے لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من سے اموال الناس لوگوں کے مال بالاسمی گناہ کے ساتھ اور انتم تم تعلمون جانتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ پچھلی جو آیتیں ہیں اس میں روزے کے بارے میں احکامات تھے جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کی استعمال کرنے کی ممانعت اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو مال ہے وہ ناحق مت کھاؤ، مطلب حرام جو مال ہے وہ نہ کھاؤ بلکہ حلال مال کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے اپنا جو مال ہے اپنی محنت کر کے حلال طریقے سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ اور مالوں کو نہ کھاؤ جس کا جو مال ہے اس کو اس تک پہنچایا جائے، خود اس کو گناہ کے ساتھ نہ کھاؤ، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنا حلال مال ہی کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 189 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ جو بھی قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔